اعتکاف کا ٹائم، یہ میں نوٹس لکھ کر لایا ہوں. میں ہمیشہ جب بھی اسپیچ کے لیے آتا ہوں میں نوٹس لکھ کر لاتا ہوتا ہوں تاکہ اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو دین سمجھا سکوں. اصل میں مسئلہ یہ ہے، قدر اس بندے کی ہوتی ہے جو کانوں پہ ہاتھ رکھ کے نا 2 شعر پڑھے، 2 واقعے سٹے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کرے. ہم اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں. لیکن جب مسائل کی بات آتی ہے پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں مسائل نہیں پتہ. اب اعتکاف کا ٹائم آج 20 رمضان ہے. آج غروب آفتاب سے لے کر 30ویں روزے کی غروب آفتاب تک یا 29ویں روزے کی غروب آفتاب تک آپ کا کیا ہے؟ اعتکاف کا ٹائم ہے. اگر 29 روزے ہیں تو 29 کا غروب آفتاب ہوگا، آپ کا اعتکاف کیا ہو جائے گا؟ ختم. اسی طرح 30 روزے ہیں تو 30ویں رمضان میں آپ کا اعتکاف کیا ہو جائے گا؟ غروب آفتاب پر ختم ہو جائے گا. اب آپ کو سمجھ آئی؟ اب یہاں آگے اور چلتے ہیں. اب آپ جی وقار کہ اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے. اگر آپ کا روزہ دوران اعتکاف ٹوٹ گیا، آپ کا اعتکاف بھی کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا. آپ کا اعتکاف بھی ٹوٹ گیا. اب سادہ سی ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. اعتکاف ٹوٹے گا کیسے؟ اعتکاف ختم کیسے ہوگا؟ ابھی دن پورے نہیں ہوئے. تو اس کا سادہ سا جواب ہے، جس طرح روزہ ٹوٹتا ہے، جو چیزیں کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ چیزیں کرنے سے اعتکاف بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. بس ٹوٹ جاتا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ لیکن روزے میں ڈیوریشن ہے نا، صبح صادق سے غروب آفتاب تک بیوی کے پاس نہیں جا سکتے. روزہ کھول کے آپ جا سکتے ہیں، لیکن اعتکاف میں یہ نہیں کر سکتے. اگر گھر میں بیوی بیٹھی ہوئی ہے پھر بھی آپ اس کو چھو نہیں سکتے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب آگے چلتے ہیں بابا جی وقار. مسجد سے نکلنے کے لیے اگلا جو ہے، ایک تو میں نے آپ کو نماز کے بارے میں بتایا، آپ مسجد کے لیے نکل سکتے ہیں. اب ایک ہے وضو کے لیے نکل سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ باہر رش لگی ہوئی ہے آپ بھی وہاں جا کے کھڑے ہو گئے گپے مار رہے ہیں، نہیں، اس طرح نہیں. غلط ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ غلط ہے. آپ دیکھیں رش نہیں ہے، مثال کے طور پر 1:30 بجے زور کی جماعت ہوتی ہے تو 1 بجے آپ نکلیں. اس وقت کوئی بھی بندہ مسجد میں نہیں ہوتا. شادر نادر ہوتے ہیں، 1-2 ہوتے ہیں. وضو کا پلیٹ فارم کیا ہوتا ہے؟ خالی ہوتا ہے. استنجا خانہ کیا ہوتا ہے؟ خالی ہوتا ہے. آپ فوراً جائیں استنجا کریں. اور ہاں یہاں ایک اور مسئلہ بتا دوں، یہ بڑا اہم ہے. کئی ہوتے ہیں اسموکنگ کرتے ہیں اور اسموکنگ جب وہ اعتکاف بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ روزہ کھلتا ہے یا ساری سے پہلے جناب واش روم میں چلے جاتے ہیں، وہاں جناب چھکی رکھتے ہیں کمرے کو. جو نواں کھلاڑی ہوتا ہے نا، نواں کھلاڑی، ٹھیک ہے، اس کو ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، وہ دستی 2-3 چھوٹے لگا کر پڑے پھینک دیتے ہیں. جو پرانا پاپی ہوتا ہے، جو اس سے پکا ہوتا ہے، مجھے باپ کو بھی پتہ ہے، دادا کو بھی پتہ ہے، تایا کو، ساروں کو پتہ ہے، وہ بڑے آرام سے بیٹھتا ہے، ماچس نکالتا ہے، لیٹر نکالتا ہے، سگریٹ جلاتا ہے، بڑے آرام سے کش لگاتا ہے. اب کدھر بیٹھا ہوا ہے؟ واش روم میں. کدھر بیٹھا ہوا ہے؟ واش روم میں. اب واش روم میں بیٹھا ہوا، اس کو یہ نہیں پتا کہ میرا اعتکاف جا رہا ہے. اب وہ اپنے من میں لگا ہوا ہے، سگریٹ پی رہا ہے. پھر اس کے ذہن میں آتا ہے ایک لگایا، چل ایک اور لگا لیتے ہیں یار ایک اور لگا لیتے ہیں. اب ایک کے چکر میں اس کا اعتکاف گیا، کیونکہ اس نے ٹائم لگا دیا مسجد سے باہر. فقہا نے لکھا ہے 1 منٹ آپ بغیر ضرورت کے اگر مسجد سے باہر رہیں گے آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا. آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا. اب آپ کو سمجھ آئی؟ آپ وضو کے لیے نکل سکتے ہیں لیکن وضو بھی آپ فوراً کریں. استنجے کے لیے نکل سکتے ہیں، فوراً کریں. اگر دوران اعتکاف آپ روزہ بند کر کے سوئے، آپ کو احتلام ہو گیا تو اب کیا کیا جائے؟ اب اس کے لیے سب سے پہلے آپ تیمم کریں. کیا کریں؟ تیمم. وہیں بیٹھے تیمم کر لیں. تیمم کر کے اٹھیں
اور غسل خانے میں جا کر آپ کیا کریں؟ غسل کریں. اور دوران روزہ غسل کس طرح کیا جاتا ہے یہ مسئلہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اب اگر وہیں لیٹا رہا تو یہ مسجد کی بھی توہین ہے، خود بھی ناپاک ہے، کیونکہ جنبی بندہ جو ان سے وہ مسجد میں رہ نہیں سکتا. اب آپ کو سمجھ آئیے باب ذی وقار. اب باہر نکلنے کے لیے سب سے پہلے آتے ہیں باب ذی وقار حاجت شریعہ. 3 قسموں میں ڈیوائیڈ کی ہے حاجت شریعہ. جس طرح جمعہ ہے، میں نے آپ کو جمعے کے بارے میں بتایا. پھر دوسرا آتا ہے حاجت طبیعہ، جس طرح پیشاب کے لیے جانا، ابھی میں آپ کو بتا چکا ہوں. حاجت ضروریہ یہ تیسری قسم، یعنی یہ حاجت اگر پیش آ جائے تو اس پر کیا کریں؟ مثال کے طور پر مسجد کا گر جانا، اگر مسجد ہے گر گئی تو اب کیا ہے، ظاہری بات ہے مسجد گر گئی ہے، اب ملبہ اٹھانا پڑے گا، دوسرے معاملات کرنے پڑیں گے. تو اب جو اعتکاف کرنے والا ہے اس کو چاہیے جو قریب ترین مسجد ہے اس میں جا کر کیا کرے؟ بیٹھ جائے، بشرطے کے راستے میں کسی سے بات نہ کرے. یہی جمعے کا حکم ہے اور یہی باجماعت نماز کا حکم ہے جو قریب ترین ہے. یہ نہیں کہ مثال کے طور پر اب ہماری قریب ترین مسجد انوار مدینہ، یہ انوار مدینہ ہماری قریب ترین ہے، اس سے آگے جو مسجدیں ہیں وہ دور ہیں. اب بندہ کہے نہیں جی میں وہ جا کر بیٹھوں گا، نہیں. اب جب ایک چیز پاس ہے اس کو آپ فالو کرو. اب یہ 3 چیزیں آپ ذی وقار بتائیں. آگے حاجت ضروریہ، ظالم کا زبردستی اعتکاف والے کو اٹھانا. ہم نے کئی دفعہ ایسا سنا بھی ہے، مسجدوں کی کمیٹیاں ہوتی ہیں، وہ اعتکاف جب بندے بیٹھتے ہیں تو بڑی عجیب و غریب قسم کے معاملات کرتی ہیں، اور کئی دفعہ ینگ لڑکوں کو اٹھا کے باہر کر دیتی ہیں. اس میں لڑکوں کا بھی قصور ہوتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہوتا. وہ گپے لگاتے ہیں، اونچی آواز میں باتیں کرتے ہیں، دوسرے نمازی ڈسٹرب ہوتے ہیں. بات سمجھے کہ نہیں ہے؟ تو ان چیزوں سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اجتناب کرنا چاہیے. آگے جی اہل محلہ کا کوچ کر جانا. اہل محلہ کا کوچ کرنے سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پر یہ ارد گرد کے سارے گھر خالی ہو گئے، چلے گئے، اکیلا بندہ مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہوا ہے. اب ظاہری بات ہے انسان ہے، 100 معاملات ہو سکتے ہیں. اب اس کو چاہیے اس مسجد سے نکل کر دوسری مسجد میں چلا جائے.